अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे आप खैरियत से हैं? अल्लाह करीम आपको सेहत सलामती अता फ़रमाए। आज एक मरतबा फिर एक खूबसूरत उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। चूँकि मुहर्रमुल हराम शरीफ का मुबारक महीना जारी सारी है, आज की गुफ्तगू में हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन सिराजैन शमसैन कमरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दो मुबारक शहज़ादों की शान आपकी खिदमत में अर्ज़ करने का इरादा रखता हूँ। आप तवज्जो फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। और कोशिश किया करें इस पैगाम को सुना भी करें और कमेंट के ज़रिए फ़ीडबैक भी दिया करें और फिर इसको आगे शेयर भी किया करें। देखिए, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इन शहज़ादों की मुबारक करीमों की बड़ी शानों को बयान किया है, लेकिन ये एक इल्मी पॉइंट है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुनकर उम्मत को किसने बतलाया। यकीनन वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और जो घर वाले थे वही बताते थे ना। तो फिर सोचने की बात यह है कि उनका नाम भी बताना चाहिए ताकि जहनों में मोहब्बत के फूल जो है वो खिल सकें कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और आले पाक इनका आपस में कैसा प्यार था। कोई बात नहीं छुपाते थे, वाजे करते थे। और ये जो नफ़रतों के बाज़ार हैं ये लोगों के घड़े हुए हैं, जबकि उनकी मुबारक ज़िंदगियों की गवाही कुरान भी दे रहा है कि वो सारे के सारे जन्नती भी हैं और उनके जो दिल थे वो ईमान से मामूर व मुज़य्यन थे। आइए मैं आपको पहली हदीस शरीफ सुनाता हूँ जिसको हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रिवायत करते हैं, यानी बयान नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किया है और इनको उम्मत को बता रहे हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी। और ये मंजरनामा है, इसको ज़रा अपने जहन में रखिएगा, आपको लुत्फ़ आएगा। वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद में जलवागर हैं और खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और इधर से हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आप दोनों भाई तशरीफ़ लाए। चूँकि आपकी उम्रें छोटी थी, फरमाते हैं जा अल हसन वल हुसैन, हज़रत इमाम हसन हुसैन तशरीफ़ लाए। अलैहिमा कमीसानी अहमरान यमशियान व यातुरान, फरमाया इनके ऊपर जो कमीसें पहनी हुई थीं वो सुर्ख धारीदार कमीसें थीं। जब वो तशरीफ़ ला रहे थे तो जैसे छोटा बच्चा होता है, कभी ज़मीन पर तशरीफ़ ले आते, कभी खड़े हो जाते, ऐसे चलते आ रहे थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो फिर क्या हुआ, फरमाया फ़नाज़ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर, फरमाया नबी पाक मिंबर से नीचे उतरे, खिताब कर रहे, मिंबर से नीचे उतरे और आपने फ़हमलहुमा, उन दोनों मुबारक नूरानी शहज़ादों को उठाया और अपने पास अपनी गोद में बिठा लिया। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फिर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से फरमाया कि जब मैंने इनको देखा ना कि ये कभी चलते हैं और कभी तशरीफ़ ले आते हैं, यानी गिर जाते हैं, तो फरमाया फ़लम अस्बिर, मुझसे फिर सब्र ना हो सका। ये मोहब्बत का अंदाज़ देखिए, ये सहाबी बयान करे और उसी तरह उम्मत को बतला रहे हैं। और उसके बाद क्या फरमाया, हत्ता क़तअतु हदीसी, यहाँ तक कि मैंने अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर छोड़ दिया, स्टॉप कर दिया, रोक दिया, सिर्फ इन करीमों की वजह से। यह हदीस शरीफ सही इब्न हिब्बान शरीफ में मौजूद है और यहीं से उलमा ने एक नुक्ता लिखा है, हसनैन करीमैन की क्या शान है कि इनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे। कितने जालिम हैं वो लोग जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को करबला की ज़मीन पर गिराया और फिर शहीद भी किया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या हज़रत इमाम हसन जो उनके बड़े भाई है, बड़ी शान है। ये पहली हदीस सहाबी ने किस खूबसूरती के साथ बयान फरमाई, लुत्फ़ लीजिए। दूसरी बात, हज़रत उसामा बिन ज़ैद और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप इस हदीस को रिवायत करते हैं और ये तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है। वो फरमाते हैं कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक दिन गया, रात का वक्त था, तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में जब पहुंचा तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम बाहर आए। फ़खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा मुश्तमिलुन अला शै, फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम जब बाहर आए ना तो आपके पास कोई चीज़ थी, ऊपर चादर थी, ला अदरी, मुझे ना पता चल सका कि ये क्या है। फरमाते हैं कि जब मैंने पूछा फ़इज़ा हुवल हसन वल हुसैन, तो फरमाया कि वो एक तरफ इमाम हसन को उठाया होता, एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन को उठाया होता। यानी रात की तन्हाइयों में भी महबूब करीम अलैहिस्सलाम हसनैन करीमैन को बस औकात अपने पास रखते थे। और सहाबी ने जब बयान किया तो वो सारी उम्मत को बतला रहे। और उसके बाद वो फरमाते हैं सिर्फ इतनी बात नहीं, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जब मैंने पूछा कि ये क्या चीज़ है, मुझे समझ नहीं आ रही, तो फरमाया अपने कपड़ा हटाया, मैंने देखा कि हसनैन करीमैन है। और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात बड़ी सुनने वाली है, वकाला हाजान इब्नाया व इब्ना इब्नती, फरमाया कि ये दोनों मेरे बेटे भी हैं और मेरी बेटी के बेटे भी हैं। नबी पाक मोहब्बत में इनको अपने बेटे कहा करते थे और इसमें इशारा ये है कि हर बंदे की जो नस्ल पाक है वो उसके बच्चों से चलती है और मेरी नस्ल मेरी शहजादी और इनके शहजादों से आगे चल गई। ये उस बात की जानिब इशारा है। और उसके बाद क्या फरमाया, फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहब्बा मन युहिब्बुहुमा,
فرمایا یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، حسن و حسین سے، اور تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ آپ دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے، اور مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کریموں سے محبت کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ یہ دوسری حدیث۔ اب تیسری سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اہل بیتک احب الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی اہل بیت میں بہت سارے احباب و افراد ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو آپ کو پیارا ہے حضور وہ کون ہے؟ سارے حضرات ذرا غور سے سنیے، آج ایسے نہیں حسنین کریمین کے سب سے زیادہ تذکرے ہوتے، اس کی یہ وجہ حدیث شریف میں ہے۔ آقا کریم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ اہل بیت میں پیارا کون ہے، تو آقا کریم نے فرمایا الحسن والحسین، فرمایا ایک حسن اور ایک حسین، یہ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو روایت فرماتے ہیں۔ اور پھر یہاں تک بات نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا ادعو لی ابنیہ، فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے مجھے دو نا، میرے پاس لے کے آؤ نا۔ تو سیدہ کائنات جب ان شہزادوں کو لے کے آئیں، فرمایا فیشمہما، نبی پاک علیہ السلام دونوں کو سونگھنے لگ پڑے، وَيَدُمُّهُمَا إِلَيْهِ، اور دونوں کو زور سے اپنے سینے سے لگایا۔ نبی پاک علیہ السلام ان دونوں شہزادوں کو سونگا بھی کرتے تھے، چوما بھی کرتے تھے، اور اپنے سینے سے بھی لگایا کرتے تھے۔ یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں صحابی رسول ایک ایک پہلو کو بیان کر رہے ہیں کہ حسنین کریمین سے آقا کریم علیہ السلام کی کیسی محبت ہے۔ اب آ جائیے چوتھی حدیث شریف، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے، آپ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتی من الدنیا، فرمایا یہ جو حسن و حسین ہیں یہ دونوں میرے دنیا میں پھول ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام ان کو سونگا کرتے تھے۔ ابھی حدیث شریف آپ نے سنی، صحابی نے سنا اور آگے بتا رہے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے پھول ہیں۔ یہاں پر دو تین باتیں میں نے عرض کریں۔ پہلی بات، پھول جس کی چیز کا ہوتا ہے خوشبو بھی اس کی ہوتی ہے۔ گلاب کا پھول ہوگا تو گلاب کی خوشبو، چنبیلی کا پھول ہوگا تو چنبیلی کی خوشبو۔ حسنین کریمین میرے مصطفیٰ کے پھول ہیں تو خوشبو بھی تو حضور کی ہی آئے گی نا، ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کی سخاوت، ان کی شجاعت۔ بلکہ ظاہری طور پر بھی دونوں بھائیوں کو اکٹھا کیا جاتا، حضرت امام حسن سر اقدس سے لے کر سینہ پاک، بعض میں ناف کے لفظ ہیں، اور حضرت امام حسین یہاں سے لے کر قدموں تک مصطفیٰ کے مشابہ تھے۔ اس طرح کی مشابہت تھی، سبحان اللہ۔ یعنی باطنی اعتبار سے بھی ظاہری اعتبار سے بھی اللہ نے مشابہت مصطفیٰ جان رحمت کی عطا فرمائی، تو خوشبو تو آئے گی نا جی۔ اور دوسری بات، بڑے پھول ہوتے ہیں کہ جن کی خوشبو ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتی، مرجھا جاتے ہیں۔ یہ ایسے پھول ہیں جن کی خوشبو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، قیامت تک کے لیے بڑھتی رہے گی، بلکہ جس محفل میں ذکر ہو جائے وہاں پر بھی دل، دماغ، آنکھیں اور جسم بندے کا معطر ہو جاتا ہے، بلکہ وہ محفل معطر ہو جاتی ہے، وہ لوگ معطر ہو جاتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت، قبر و حشر معطر ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کریموں کی کامل محبت نصیب فرمائے۔ اور پھر تیسری بات، یہ نقطہ بڑا سمجھنے والا ہے، یزیدیوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پھول ہیں تو ہم پتیاں بکھیر دیں گے تو یہ خوشبو ختم ہو جائے گی اور یہ مرجھا جائیں گے، پر انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ پتی جب بغداد میں جائے گی تو غوث جلی بنیں گے، اور جب علی پور میں آئے گی تو جماعت علی بنیں گے، گولڑے میں جائے گی تو مہر علی بنیں گے، اجمیر میں جائیں گے تو خواجہ چشت بنیں گے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ، لاہور میں آئیں گے تو داتا صاحب کی صورت۔ بھائی یہ تو پتیاں بکھری کہاں ہیں، یہ جہاں جہاں پہنچی ہیں وہاں ایک گلشن آباد ہو گیا۔ سادات کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے اور محبوب کریم علیہ السلام کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ جس طرح آسمانوں کے لیے ستارے ہیں اس طرح کائنات کے لیے حضور کی اہل بیت ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ان سب کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر اس کو روایت کرتے، اس کے تحت یہ نقطے تھے، میں نے کہا یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اب سنیے پانچویں حدیث شریف، حضرت حذیفہ بن یمان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ جو حسن و حسین ہے یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، جنت کے جوانوں کے سردار۔ یعنی ایک ہوتا ہے جنتی ہونا، ایک ہوتا ہے جنت کے جوانوں کا سردار ہونا، سبحان اللہ۔ ان کی جنت تو کنفرم پکی، یہ تو مالک جنت ہے، اللہ نے محبوب کو بنایا، محبوب جس کو چاہے عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ کریم لوگ ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ان کی سرداری کو جب یہاں مانتے تو وہاں بھی تو مانیں گے نا،
تو وہ ضرور ہمارے اوپر نگاہ و عطا فرمائیں گے۔ اب سنیے چھٹی حدیث شریف۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان، یہ رازدار رسول ہے، یہی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی والدہ سے فرمایا میری اماں جان مجھے اجازت دیجیے، میں نبی پاک کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو میری اماں جی نے کہا بیٹا جاؤ، لیکن میرا ایک وعدہ ہے، ایک بات ہے، پورا کرو گے؟ کہا کیا؟ فرمایا نبی پاک سے میرے لیے دعا کروانی ہے۔ کہا جی اماں جی ٹھیک ہو گیا۔ آپ فرماتے جب میں مسجد میں گیا تو بڑے کبار سے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ازراہ ادب میں بات نہ کر سکا۔ فرمایا کہ وہ نماز ہوئی اور اس کے بعد کافی دیر بیٹھ رہے، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھی، پھر صحابہ کرام تشریف فرما رہے، میں بات نہ کر سکا۔ کہا کہ عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی اذان ہوئی، جماعت ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھتے ہی مسجد سے باہر نکلے اور ایک طرف چل پڑے۔ تو کہا مجھے تو موقع ہی نہیں ملا تھا، گھر بھی جانا تھا اور اماں جی کا پیغام بھی پہنچانا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے چل پڑا۔ میرے کریم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، ناظرین بڑی سننے والی بات ہے، اور کہا پیچھے آنے والا کون ہے؟ حذیفہ تو نہیں؟ اگر حذیفہ ہے تو جا اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ سبحان اللہ، کیسی لطف والی بات ہے۔ تو آپ کہتے ہیں میں تو بڑا خوش ہو گیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے میرے جو دل میں تھی بات وہ پہلے ہی بیان، تو ہم اسی لیے تو کہتے ہیں دلوں پر بھی خبردار ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے۔ اس کے بعد نبی پاک نے مجھے قریب بلایا تو آپ نے ایسے اشارہ کیا، دور مجھے ایک چیز نظر آئی جیسے اندھیرے میں عکس نظر آتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا ملکن، فرمایا یہ فرشتہ ہے، لم ینزل الارض قط قبل ھذہ اللیلہ، آج کی رات سے پہلے یہ کبھی زمین پر نہیں آیا۔ محبوب کو پتہ ہے کون کہاں کس وقت آیا ہے، جب فرشتوں کا پتہ ہے غلاموں کا نہیں پتہ ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیوں آیا ہے؟ تو کہنے لگے، میرے کریم فرمانے لگے، آپ نے فرمایا استأذن ربہ ان یسلم علیہ، اس فرشتے نے کہا تھا باری تعالیٰ مجھے یہ شرف بخش کر تیرے محبوب کی بارگاہ میں چل کے، جیسے کہ فزیکلی طور پر وہاں قریب چل کے پہنچ کر میں آپ کی بارگاہ میں حضور کی ذات پر سلام پیش کر کے آؤں، یہ آج مجھے سلام کہنے کے لیے آیا۔ تو یہاں سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ دور سے سلام نہیں کہنا چاہیے، پاس آ کے سلام کہنا چاہیے۔ تو میں نے کہا فرشتے تو وہاں بھی سلام پڑھتے تھے۔ کہا بالکل درود و سلام پڑھتے ہیں نا، تو پھر یہاں کیوں آئے؟ میں نے کہا جو جہاں بھی ہو وہاں درود و سلام پڑھتا رہے تو ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضری کا موقع بھی عطا کر دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ دور سے سلام نہیں پڑھنا تو قریب آ کے پڑھو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ اگلی بات فرمایا جب یہ فرشتہ آنے لگا تو رب العالمین نے اسے فرمایا وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے تو جا رہے ہو، چلو میرا پیغام بھی لیتے جانا، میرے حبیب کو سنا دینا۔ اور علماء کہتے ہیں یہی وہ نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے کہ جب بھی کوئی حضور کی بارگاہ میں جائے تو فرمایا جانے والے کو ہم اپنا سلام بھی دے سکتے ہیں کہ حضور کو دینا، اور پیغام بھی دے سکتے ہیں کہ ہمارا پیغام حضور تک پہنچا دینا۔ یہ رب بھی اپنا پیغام پہنچا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور کیا پیغام تھا؟ فرمایا چل کے بتانا کہ یہ جو آپ کی شہزادی ہے نا، نور زادی ہے، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لاکھوں سلام آپ کی جان پر، فرمایا کہ ہم نے ان کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، اور جو ان کے شہزادے ہیں، نور زادے ہیں، حسنین کریمین، ہماری آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک، فرمایا ان کو ہم نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ ہے ان کریموں کی شان۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے کامل محبت کی توفیق عطا فرمائے، اس پیغام کو سنا بھی کریں، شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔